بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم افغانستان پر بات کریں گے اور سب سے ہارٹ ایشو بھی یہی ہے۔ یعنی انسانی تاریخ کا اور خاص طور پر اس صدی کا میری نظر میں تو سب سے بڑا واقعہ یہی ہے۔ تقریباً 40 سال تک افغانستان میں مختلف عالمی طاقتیں ان کو دبانے میں، ان کو تباہ و برباد کرنے میں اپنے مفادات کے لیے وہاں موجود رہیں، لیکن آخرکار اسلام کے سپاہیوں نے وہاں سے ان کو بھگا کے ہی دم لیا۔ لاسٹ امریکہ کو یہ یادیں یاد رہیں گی کہ جب آخری ان کا جہاز جب جا رہا تھا تو اشرف غنی اس میں موجود تھا، سوائے اس کے کہ اپنی دولت کے 4 پوائنٹ ٹرن اور کچھ چیزیں وہاں سے لے کے چلا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ دنیا کے مسلمان حکمرانوں میں اکثریت ایسی موجود رہی ہے کہ جن کو دولت سے اس حد تک پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف سازش میں بیرونی ایجنڈے کے طور پر ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ افغانستان کی تاریخ دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ 5000 سال پرانی تاریخ ہے۔ اس وقت بہرحال ہم کٹ شاٹ یہ ہے چونکہ ہم نے تھوڑا سے ٹائم میں بات کرنی ہوتی ہے۔ اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ تقریباً امریکہ کے 4-5 صدور ان کی بھی پالیسیاں جو تھیں وہ بالکل امریکہ کے حق میں نہیں تھیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ افغانستان میں موجود حامد کرزئی، اشرف غنی جیسے لوگوں کی افواج لڑنے کے قابل نہیں ہے تو امریکہ کو کیا پڑی تھی یہاں ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے کی۔ لیکن یہ ان کا اپنا ایک بیان ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان آج آیا ہے کہ جو بائیڈن کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ امریکہ میں جتنے بھی صدور آئے انہوں نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ آپ کے سامنے عراق اور لیبیا کا واقعات ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے تقریباً 75,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آخرکار افواج پاکستان کی وہ یعنی دور اندیشی کام آئی اور آپ نے دیکھا کہ 2640 کلومیٹر پر اس وقت افغانستان کے سرحد پر ہماری ڈبل فینس لگی ہوئی ہے۔ اور افغانستان میں اس وقت انڈیا جو ہمارا دشمن تھا، جس کے وہاں 12 یا 13 سفارت خانے تھے، وہاں سے دم دبا کے بھاگ چکا ہے۔ ہم نئی حکومت کو ویلکم کرتے ہیں اور ان مجاہدین کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ہر صورت موجود رہتا ہے کہ جس طرح افغانستان میں وار لارڈز ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کے کئی ایسے لوگ جو پاکستان کے قیام کے بھی خلاف تھے اور اس وقت بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کے بھی وہاں کوئی نہ کوئی سلیپرز اور ان کو فیسیلیٹیٹر موجود رہتے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ افغانستان میں ان کی جیت جو ہماری خوشی کا باعث بھی ہے اور ہم کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور پاکستانی عوام اور پاکستانی قیادت اور افواج پاکستان نے ان کو ویلکم کہا ہے۔ ابھی حالات اس نہج پر ہیں کہ ہم نے بارڈروں کو بھی کھولا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کی شروع سے لے کے آج کے دن تک جو ہماری خدمات ہیں وہ کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ 35 لاکھ کے نزدیک IDPs ہمارے ساتھ ایز مہمان رہے، لیکن ہمیں صلے میں کیا ملا۔ اب بھی خدشات یہ ہیں، کچھ لوگ پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں جس کو آپ لبرلز کہہ سکتے ہیں، وہ ابھی بھی مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات بدل چکے ہیں۔ اب وہ طالبان وہ بھی نہیں رہے جن سے خطرہ کسی عورتوں کے حقوق کے لیے ہو سکتا ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ کابل میں سکول کھلے ہوئے، بچیاں سکول جا رہی ہیں، ٹریفک پولیس نے انتظام سنبھال لیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں موجود سابقہ حکومت کے جو سرکاری اعمال ہیں وہ اپنے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ صرف وہ لوگ پروسیڈ ہوں گے جنہوں نے اس جنگ میں جان بوجھ کے ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ اشرف غنی ملک سے بھاگ چکا ہے، ان کے وزیر دفاع اور سارے لوگ جو امریکن ایجنٹ تھے وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت اطمینان کی بات یہ ہے کہ وہ جو کام کیا گیا دوحہ میں، جو فیسیلیٹیشن دی گئی، جو امریکہ کو طالبان کے ساتھ بٹھایا گیا، تو پاکستانی قوم کے لیے اس وقت اطمینان کا لمحہ ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے کبھی گیا نہیں، ان کے کوئی نہ کوئی وہاں مفادات موجود ہیں۔ اس پر نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ اطمینان بخش ہے، لیکن پھر بھی افواج پاکستان اور پاکستان کی قیادت اس میں جو کام کر رہی ہے، پاکستان کے لبرل جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو جو ہے بڑی صدمہ تو ضرور پہنچا ہوگا، لیکن
یہ بات ہو چکی ہے اور عالم اسلام کا ایک اہم ترین ملک اب روس اور امریکہ کے شکنجے سے نکل کے ایک اپنی ساورنٹ کی طرف خود مختار افغانستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔